اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ان طاق راتوں کو کیسے گزارنا ہے. جتنا عبادت کریں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی. اور یہ طاق رات ہے کیسی؟ اگر لیلۃ القدر کسی کو مل گئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے یہ وہ رات ہے کہ جس رات فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لاتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے فرشتے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بلکہ مسلمان جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، کہ اس رات کیا ہوتا ہے. کتنی تفصیل سے اس حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبریل کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو. شب قدر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں سے، فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبرائیل فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ یعنی سوچیں یہ کیسے 4 بڑے مجرم ہیں کہ وہ لیلۃ القدر بھی نہیں بخشے جاتے. آقا علیہ السلام لوگ شراب لعنت فرمائے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو بیٹھتے یار بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، گراؤنڈ فلور پہ لگی ہے، ہم اوپر بیٹھے ہوئے، بندہ پوری بلڈنگ خالی کرتا ہے. نہیں یار ابھی نہیں، جان حاضر، دوست کے لیے جان حاضر. امی کہیں دوائی لینی تو دوائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، والد صاحب کہیں میرا کام کر دو تو ٹائم نہیں ہے. ایسا نہ کریں. خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ موجود ہیں. ارے آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ رمضان بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں. اور کیا چاہیے اس بندے کو کہ جس کی ماں دسترخوان پہ بیٹھی ہو، جس کا والد افطار کے وقت اس کے ساتھ ہو اور ہاتھ اٹھے اور وہ ماں باپ بچے کے لیے دعا کر دے، اس کا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں کتنا یاد آتے ہیں. رمضان میں تو بہت زیادہ یاد آتا کہ ماں ہوتی تو افطار ساتھ کرتے، والد ہوتے تو افطار ساتھ کرتے. کیا دن تھے جب ماں باپ ساتھ تھے. اب نہیں ہے. اب ان سے بات کرنی ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے. آپ کے پاس ہیں تو قدر کیجئے نا. کیوں دل دکھاتے ہیں ان کا، کیوں ستاتے ہیں ان کو. پریورٹی دے اپنے ماں باپ کو. خدا کے واسطے آپ سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ختم کر دیے. ہم فلاں بھائی سے نہیں ملتے، فلاں چاچا کے گھر نہیں جاتے، فلاں خالہ سے بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا، تحفہ نہیں بھجوایا تھا، سب کو بانٹا ہمیں نہیں دیا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کاٹ دی. نہیں میرے پیارے اسلام، شب قدر ہو سکتا ہے آج کی رات ہی شب قدر ہو. کوئی 5 طاق راتوں سے کوئی ایک رات ہے نا. خدا کے واسطے اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹی ہے، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو ان سے دوستی کر لیں، معافی مانگ لیں، رشتہ جوڑ لیں. ان کو بھی بتائیں کہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، چلو یار باتیں ختم کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی تحفہ بھیجے ان کے گھر پہ. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس ایک بری عادت کی وجہ سے جن لوگوں کی بخشش ہو میرا نام ان میں سے نکال نہ دیا جائے. چوتھے نمبر پر فرمایا عام مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والے. یعنی آپ سوچیں شریعت کو کتنا پسند ہے کہ مسلمان مل کر رہیں، پیار سے لڑیں، لڑائیاں نہ کریں. یعنی دو الگ کیٹیگری بنائی. رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، عام مسلمانوں سے بھی قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تو اب آپ غور کر لیں، رشتہ دار تو چیک کرنے ہی کرنے. عام مسلمانوں میں کن کن سے لڑائی رکھی ہوئی ہے، کن کن سے بات چیت بند ہے. سب سے معافی مانگ لیں، سب سے دوستی کریں، کیونکہ مجھے بخشش چاہیے، مجھے بخشا جانا چاہیے، ورنہ نہیں بخشے گئے تو برباد ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام کی وہ آمین یاد رکھیں. حضرت جبریل امین نے دعا کی تھی نا، یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا تھا. تو کیا معلوم اللہ نہ کرے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جو رمضان کو پا کر مغفرت نہیں کروا سکے گا وہ برباد ہوگا. نبی پاک نے آمین کہا. اب 5-6 دن رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں. اب یہ 5-6 دن نہایت توجہ، نہایت گریہ وزاری اور ان 4 بڑے گناہوں سے توبہ کر کے گزارنے کہ نہ شراب پینی، نہ قریب جانا ہے، نہ جناب ماں باپ کو ستانا ہے،
نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، نہ مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمت برستی ہے. لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے. قرآن میں کسی ایک بات کا ذکر آ جائے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، مگر اس رات کو بیان کرنے کے لیے پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے. ٹرائی ٹو امیجن، انڈرسٹینڈ کرو کتنی بڑی رات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا اللہ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. بڑا کمال کا سوال بن سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے سیکھ رہے ہیں، ہم کیسے جانے لیلۃ القدر کیا. یہ قرآن کا خوبصورت انداز ہے کہ وین ایور قرآن ٹرائنگ ٹو emphasize something، کوئی بڑی بات قرآن نے کرنی ہوتی ہے تو قرآن خود سوال کریٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. کیونکہ اگلی آیت میں قرآن خود جواب عطا فرماتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا. پھر قارعہ کیا ہے وہ قرآن اگلی آیت میں خود بیان کرتا. یعنی ہم قرآن جب سوال کرے نا تو اس کا مطلب کوئی بڑی بات کرنے جا رہا ہے، کوئی بڑی بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، کوئی بڑا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. اب قرآن بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کیلکولیٹ تو کریں. 83 سال اور 4 مہینے. ہم میں سے کون جیے گا 83 سال؟ کس کو پتا. اچھا 83 سال جی بھی لیا تو کیا پورے 83 سال عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. مگر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اور یہ 1000 مہینے بھی نارمل والے 1000 مہینے نہیں ہیں. ہاں، اس کے پیچھے بھی علماء نے بڑی کمال کی تفصیل لکھی ہے کہ شان نزول میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. نبی پاک نے بتایا، میں بہت طویل واقعہ شارٹ کر کے بتاتا ہوں، کہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینوں تک ایسے عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھا، 1000 مہینے تک رات عبادت کی، روزے کی عالم میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. کتنی عبادت؟ دن میں روزہ، رات قیام، پھر روزے میں جہاد اور پھر شہادت. کتنی نیکیاں ہوں. اچھا میں نے بھی واقعہ سنایا، آپ نے سن لیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں ہوں گی. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ نرالا تھا، وہ افسردہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. نبی پاک سے عرض کی حضور یہ پچھلی امتیں تو ہم سے آگے نکل گئی، اتنی لمبی زندگی ان کی، ہم تو اتنا جیتے ہی نہیں ہیں. وہ تو 200 300 سال جیتے تھے، 83 سال یعنی 1000 مہینے ایسی عبادت کر گئے. ہمارے پاس تو اتنی عبادتیں نہیں ہیں. صحابہ رنجیدہ ہوئے تو نبی پاک کے دل پر بھی غم طاری ہو، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دل پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات عطا کر دی ہے، جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا حضرت شمعون کی، وہ 1000 مہینوں سے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے. پیارے آقا سے بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب یہ بڑی کمال کی دعا ہے، اس کا معنی بھی یاد ہونا چاہیے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے. کیا پیارا انداز ہے. تو یہ مغرب کے بعد سے کنٹینیو پڑھتے رہیں، 5 طاق راتوں میں اس کو یاد کر لیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک کام یہ کریں کہ چند ویرائٹی کے ساتھ مختلف نیکیاں کر لیں. مثال کے طور پہ جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ تو پورا سال کرنا چاہیے، مگر ان طاق راتوں میں تو پکڑ لینا. عشاء با جماعت، فجر بھی با جماعت، تراویح پوری پڑھیں، با جماعت پڑھیں، 2 کام ہو گئے. تیسرا آپ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کریں. یعنی ایک آج 4 طاق راتیں رہ گئی نا، 313 بار درود پاک، ایک کلمہ پاک کی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیح. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ذکر و اذکار کر لیں. قرآن پاک ضرور کچھ پڑھیں، سورہ ملک پڑھ لیں، یا ہو سکے تو پورا ایک پارہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں. پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں. تمام طاق راتوں میں 4 راتیں رہ گئی، 4 لفافے بنا لیں، بے شک 100 روپے کے بنا لیں، جتنی آپ کی حیثیت، 500، 1000، 5000 جو آپ کو اللہ نے دیا. اور ہر طاق رات کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں.
کسی غریب شخص کو دے دیں، کسی جس کو آپ بہتر سمجھتے دے دیں، کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان تمام طاق راتوں میں ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں لیں۔ چلے گئے ہیں تو قبرستان جا سکتے ہیں تو قبرستان جائیں۔ یہ 5-7 کام بن رہے ہیں، یہ سارے کام کر لو گے نا اگر تمام طاق راتوں میں، ان میں جو رات بھی لیلۃ القدر ہوئی آپ کی ساری عبادتیں ملٹی پلائی بائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہو جائیں گی۔ ہر عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ پلان کر کے ٹارگٹ کر کے رات گزارو نا۔ دنیا میں پتہ چلتا ہے یار اسکیم کھل رہی ہے، رات کو ویب سائٹ کھلے گی، ساری رات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یار میری بکنگ ہو جائے، ہر چیز میں دماغ چلتا ہے۔ یہ تو قرآن نے اسکیم دی ہے، قرآن نے آفر کی ہے، ایک رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ساری زندگی کی میری عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ عقل مند کون ہے کہ اس رات کو ٹارگٹ کرے؟ تو خدا را یہ راتیں مسجد میں گزاریں، جن جن مساجد میں صلاۃ التسبیح کی نمازیں ہو رہی ہیں وہ پڑھیں، تراویح پڑھیں، عبادت کریں، علم دین کی محفل میں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ کئی مساجد میں طاق راتوں میں بیانات ہو رہے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں، مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھ لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ رات عبادت میں گزرے گی اور انشاءاللہ وہ رات پھر جبریل امین اور فرشتوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ہم عبادت پہ مصروف ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں پر وہ آمین بھی کہیں گے۔ البتہ علماء نے کچھ اشارے بھی دیے ہیں، مختلف اس پہ اقوال ملتے ہیں۔ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قول یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس کا ایک بڑا پیارا اشارہ بھی دیا گیا کہ قرآن میں لیلۃ القدر میں 3 بار لفظ لیلۃ القدر آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 بار آیا نا۔ لیلۃ القدر لفظ کے اندر 9 حروف ہے، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں نا تو کتنے بنیں گے؟ 9۔ 9 کو ملٹی پلائی بائی 3 کریں تو کتنا بنے گا؟ 27۔ وہ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ اچھا ایک اور بزرگ ہیں ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی، کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہوں کوئی سال ایسا نہیں ہوا کہ مجھے شب قدر نہ ملی ہو، مجھے پتا چل گیا شب قدر کون سی ہے۔ اپنا تجربہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، کہتے ہیں کبھی اتوار یا بدھ کو جب پہلا روزہ ہوا تو میں نے 29ویں شب میں شب قدر کو پایا، پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب میں شب قدر کو پایا، پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ یعنی ان کا تجربہ یہ تھا کہ شب قدر طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، مگر اس بار اگر ان کے قول کو دیکھیں تو جمعرات کو پاکستان میں پہلا روزہ ہوا تھا، اس کے مطابق 25ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمیں چھوڑنی کسی رات کو نہیں ہے۔ 23ویں آج ہے، پھر 25ویں ہے، 27ویں کے تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان کی یہ طاق راتیں عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان طاق راتوں میں جن مبارک ہستیوں کو جن کو بخشش عطا فرمائے، اللہ ان بخشے ہوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما لے۔ اللہ کے ذکر پہ وقت گزارا کرے، یہ بڑا کمال کا، یہ عبادت جو ہے نا ذکر الہی، یہ ایسی کمال کی عبادت ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی تھی، نبی پاک بھی تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والے کون ہیں؟ یا جہاد تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں مگر ان میں ٹاپ کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہم سارے روزہ دار ہیں مگر ان سارے روزہ داروں میں افضل کون؟ آقا نے فرمایا زیادہ افضل وہ ہے جو ان میں زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والا، زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی یوں ہی سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے، زکوٰۃ میں زیادہ عظمت والا کون ہے، ایک ایک عبادت کے متعلق سوال کرتے رہے۔ نبی پاک ہر بار ایک ہی جواب عطا فرماتے رہے، اکثرہم باللہ ذکرن، اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری ہی بلائیاں لے گئے۔ یہ بات نبی پاک نے سن لی اور فرمایا ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔
اب بتائیں نا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. آج موبائل فون پر گھنٹوں گزار لیں گے, فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے. رمضان میں ساری ہوٹلیں آباد ہیں, چائے کی ہوٹل پر ساری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ایک چائے کا کپ پہ 2 گھنٹے نکل جائے, ایک سحری 2 گھنٹے گئے ہیں. یار یہ دن اور راتیں تو ذکر کرنے کے لیے تھی, عبادت کرنے کے لیے تھی, دعائیں کرنے کے لیے تھی, مگر ہماری زبان سے ذکر الہی بہت کم ادا ہوتا ہے. کتنا دور ہے ہم ذکر سے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کتنی دیر ہوئی؟ 4 جملے کہے میکسیمم, ممکن ہے 30 سیکنڈ, 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا. آپ کو پتا ہے آپ سب نے کیا کما لیا؟ کاروبار کریں, پوری دن محنت کریں, کیا کماتے ہیں؟ 30 سیکنڈ میں آپ نے 4 جملے کہے. میرے نبی علیہ السلام کا سچا وعدہ ہے, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. لیکن نہیں کرتے. کون کون چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سبحان اللہ, سب چاہتے ہیں, کیونکہ حدیث سب کو یاد ہونی چاہیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, اب ایک سوال پوچھوں گا, اپنے آپ کو دل میں جواب دینا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھے. کتنی عجیب بات ہے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ارے اللہ کے بندو, زبان کی عادت تو ڈالو. ہر کلمے پر جنت پہ درخت ہے. لوگ بعض اوقات آ کے کان میں کہتے ہیں حضرت کوئی خاص وظیفہ بتا دیں, کوئی زبردست وظیفہ بتا دیں. اور میں کیا بتاؤں بھائی, نبی پاک نے بتایا افضل الذکر, سب سے افضل ذکر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. جب بھی لا الہ الا اللہ کا جہاں ذکر ہوگا پورا کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب سوچیں, افضل ترین ذکر میری زبان پر ہی نہیں ہے. چاہتے سب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. علماء کہتے جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی انشاءاللہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اب دیکھیں جن کی اچھی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ سے بچے, آپ گرتے گرتے بچے. کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے نکلتا لا الہ الا اللہ, یا رسول اللہ, یا غوث پاک. کیوں نکلا؟ آپ کی زبان اس کی عادی تھی. اندر آپ نے اچھی چیزیں بھری ہوئی ہیں. اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو منہ سے گالی نکلتی ہے, ابے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو. کیسے نکلا زبان سے؟ کہ اس کی زبان اس چیز کی عادی ہے. یہ دنیا کا ایکسیڈنٹ ہے, تھوڑا سا دھکا لگا ہے, آپ کے اندر جو تھا باہر آ گیا. موت کے وقت تو 1000 تلوار کے وار سے بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں. سکرات کا عالم تو بڑا مشکل ہے. اگر اس وقت بھی گالیاں نکل آئیں, تو اس وقت بھی بری باتیں نکل آئیں, تو کہاں جائیں گے؟ کیا مرتے وقت بری باتیں کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ مرتے وقت اچھی باتیں زبان پہ آئیں تو زبان کو اچھی باتوں کا عادی بنائے, کلمے کا عادی بنائے, درود کا عادی بنائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایسی عادت ہوگی تو ہوگا نا. سوتے وقت کلمہ پڑھے, درود پڑھے, بندہ سبحان اللہ درود شریف پڑھتے پڑھتے مدینے کی یادوں میں سو جائے. صبح اٹھتے ہی دعا پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الارم بجے نا فجر کا, یہ نماز کے لیے, تو بندہ کہے لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر, بستر چھوڑا, میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. اللہ کو کتنا پسند ہے آپ کو پتا ہے؟ بندہ بستر چھوڑ کر نماز پڑھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے. ہائے ہائے, جملہ کیسا ہے؟ اللہ مسکراتا ہے. حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہے, اس کا مسکرانا ایسا نہیں جیسے ہمارا مسکرانا ہے. وہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے, یعنی وہ راضی ہو جاتا ہے. اس نے پہلے نمبر پہ پتا ہے کس کو بیان کیا؟ کہ جو بندہ رات کو بستر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں بتاؤ اس بندے کو کس نے بستر چھوڑنے پہ مجبور کیا, کیا بات تھی یہ بستر سے کھڑا ہو گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا تو بتا, تو زیادہ جاننے والا ہے. رب فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں مگر تم بتاؤ. کہ یا اللہ اس کو ایک امید تو نے دلائی ہے, وہ امید جنت کی ہے, اس لیے وہ کھڑا ہو گیا. اے اللہ اس کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے, اس سے بچنے کے لیے کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس کو امید جنت کی ہے نا, میں نے جنت اس پر واجب کر دی ہے. اس کو ڈر دوزخ کا ہے, میں نے دوزخ اس پر حرام کر دی ہے. اللہ اکبر. رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. مگر آج یہ رمضان گزرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ہمارے گھروں میں الارم بجتے ہیں, الارم لکھے جاتے ہیں, مگر اسکول کے لیے, آفس کے لیے, فجر کے لیے الارم نہیں ہوتے ہیں. سوچو نا یار, پورا مہینہ فجر پڑھی تو رمضان کے بعد کیا مشکل ہے. اللہ کو کتنا پسند ہے کہ بندہ اٹھ کے نماز پڑھے. ہمیں فجر تو فجر تہجد پڑھنی چاہیے.
ارے مجھے ایک بار دیکھ کر رب مسکرا دے، میری تو زندگی سنور گئی نا۔ مگر ہم سوچیں کہ ہم راتیں کیسے بتاتے ہیں۔ ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کریم قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ ایک اور جگہ رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کا ذرا خلاصہ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب فرماتے اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا میں یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو، میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد فرماؤں گا۔ تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو، میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد کروں گا۔ آرام آتا ہے تو ذکر بھول جاتے ہیں، ارے راحت میں رب کو یاد کرو، رب مصیبت میں یاد فرمائے گا۔ تم مجھے نیکیوں میں تلاش کرو، نیکیاں کر کے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت میں یاد کروں گا۔ اے لوگو تم کہو یا ربی، اے میرے رب، میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے۔ تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اب بتاؤ نا کیوں نہ اللہ کا ذکر کریں کہ جب میں رب کا ذکر کروں تو رب سبحان اللہ اپنے کرم سے مجھے یاد فرمائے۔ ایک بار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں، بابا فرید کے بازار پر ہر سال جاتے تھے، تو کسی بد مذہب نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی ہو کر اتنے بڑے عالم ہو کر مزار پہ آتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں۔ تو بابا فرید کے بازار پر پیر مہر علی شاہ صاحب کیا کمال کا جواب دیتے ہیں، بولتے فرماتے میں تو یہاں آیت قرآن کی تفسیر دیکھنے آتا ہوں۔ تو فرمایا مزار پر کون سی تفسیر ملتی ہے؟ کہا رب نے فرمایا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میں دیکھنے آتا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا ہے، اللہ نے مخلوق کی زبان پر حق فرید یا فرید جاری کر دیا، اللہ نے اس کے چرچے کو کیسا بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتا کیا چلا جو رب کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہماری زبانوں پر داتا حضور کا ذکر ہے، ایسے ہی نہیں ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہم جناب امام اعظم کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ساری دنیا میں ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آخری دن رمضان کے ذکر اللہ کی عادت ڈالنے کے ہیں، زبان کو فضول نہ رہنے دیں، اور صرف زبان سے ذکر نہیں، اپنے بدن سے ذکر کیسے ہوگا؟ جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری باڈی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ پوری باڈی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، تو نماز کی عادت بھی رکھنی ہے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی 5 وقت کا نمازی بنائے رکھے، ہم رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جڑے رہیں، ہم رمضان کے بعد بھی عبادت گزار رہیں۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کے بعد نیک رہنا چاہتے ہیں تو اچھا ماحول اپنائیے، اور دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جہاں کروڑوں لوگوں کو گناہوں کی عادت چھڑوا کر نیکیوں کی راہ پر دعوت اسلامی نے لگایا۔ ہم اس ماحول سے وابستہ رہیں، اور اس مہینے میں ایک گزارش اور کروں گا کہ جہاں ہم اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں بالکل دینے چاہیے، اس میں پہلا حق ہمارے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد دعوت اسلامی جو ماشاءاللہ دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اپنے ڈونیشن میں اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کا ساتھ دے تو انشاءاللہ یہ دین کا پیغام اور آگے بڑھے گا۔ آخری بات فطرے کے حوالے سے کر لوں، فطرہ واجب ہے اور یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، لیکن ہو سکے تو رمضان میں دے دیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کل جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے کل جمعۃ الوداع ہو، تو جمعۃ الوداع کی نیکی تو سبحان اللہ، تو ہو سکے تو کل ہی فطرہ دے دیں۔ اور فطرہ جو ہے وہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ حدیثوں میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، گندم کا، جو کا، کشمش کا، کھجور کا۔ تو نارمل اسلامی بھائی ہیں، مڈل کلاس غریب لوگ ہیں، وہ اگر گندم کا فطرہ دے تو ٹھیک ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، بہترین سحری افطاریاں کروائی ہیں، عید کے بہترین کپڑے جنہوں نے تیار کیے ہیں، تو ان کو پھر فطرہ بھی
اپنی حیثیت کے مطابق بہترین دینا چاہیے، تو اس کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ فطرے میں بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو بھی آباد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ضرور ہے مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے، اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ رحمان کے دربار میں آئے
کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں. اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی, یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا. اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا, ہماری مشکل آسان کر دے, ہماری پریشانی دور کر دے, ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے, راہیں کھول دے, مشکلیں آسان کر دے. کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اللہ تیرے دربار میں التجا ہے, بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے. کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے, جلدی کعبہ دکھا دے, تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے. اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما. بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے, اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن عطا فرما, جنت الفردوس پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما. جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما, اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما. اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ